اللہ الرحمن الرحیم۔ اختلاف جتنا بھی ہو، دو کام کبھی مت کرنا، ایک کسی کے رزق پر حملہ اور دوسرا کسی کی عزت پر حملہ کبھی مت کرنا۔ پتہ ہے صبر کسے کہتے ہیں؟ جب آپ زندگی کے اس مقام پر جہاں آپ کو زوروں سے رو رو کر اپنی تکلیف کا اظہار کرنے کا من کرے، لیکن اس کے بجائے آپ اللہ کے فیصلے پر راضی ہو کر خاموشی سے وہ وقت گزار لیں۔ پھر ایک دن انسان کسی بہت ہی پرانے پیڑ جیسا ہو جاتا ہے، بالکل خالی، ویران، کھوکھلا اور بے رنگ۔ میں برا بھی کیوں کہوں کسی کو، کیا پتا وہ اللہ کو مجھ سے زیادہ عزیز ہو۔ غلطی ہو تو مان لے، غلط فہمی ہو تو دور کر لے، یہی اچھی اور پرسکون زندگی گزارنے کا بہترین سلیقہ ہے۔ گناہوں پر نادم ہونا ان کو مٹا دیتا ہے اور نیکیوں پر مغرور ہونا ان کو برباد کر دیتا ہے۔ اکثر خاندانوں میں ایسے مہربان بھی ہوتے ہیں جو اپنوں سے حسد کرتے ہیں اور غیروں کے جوتے اٹھاتے ہوئے فخر محسوس کرتے ہیں۔ ہر چیز نصیب سے نہیں ملتی، کچھ چیزیں دعاؤں سے ملتی۔ بس یہی سوچ کر دیتی ہوں تسلی خود کو کہ مجھ سے بڑھ کر بھی کئی لوگ پریشان ہوں گے۔ سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس میں آسانیاں ہوں، یعنی زیادہ تکلیفات نہ کیے جائے۔ دعائیں مانگتے رہا کرو، کیا پتا تمہاری من پسند چیز ہی اللہ کی رضا ہو۔ وقت بہتے ہوئے دریا کی طرح ہے جو کبھی نہیں رکتا، صرف یادیں رہ جاتی ہیں۔ وہ معجزوں کا بادشاہ ہے، جب چاہے حالات بدل سکتا ہے۔ دل کا ہر حال میں اللہ سے راضی رہنا ہی اللہ سے محبت کی علامت ہے۔ صبر ایسی چابی ہے جو بہت سی مشکلات کے حل کے دروازے کھول دیتی ہے۔ بے شک دھوپ نے گزارش کی، ایک بوند بارش کی، میں اس کا ذمہ دار ہوں، جو میں نے کہا ہے اس کا نہیں جو آپ مجھے سمجھ دے۔ لوگوں کے لفظ پتھروں کی طرح ہوتے ہیں، اپنے اوپر لاد لوں گے تو کمر توڑ دیں گے اور قدموں میں رکھوں گے تو بلندی پر پہنچ جاؤں گے۔ یہ دنیا بہت خوبصورت اور پرامن ہو سکتی ہے اگر ہر انسان دوسرے انسان کو زندگی گزارنے کا وہی حق دے جو وہ اپنے لیے چاہتا ہے۔ مضبوط ترین ہوتے ہیں وہ رشتے جہاں عیب گنے نہیں بلکہ عیب چھپائے جاتے ہیں۔ شبنم نے رو کے جی ذرا ہلکا تو کر لیا، غم اس کا پوچھیں جو نہ آنسو بہا سکتے۔ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ ہمارے ویڈیو کو آخر تک سن کر جائیے، ہمارے زوال کے شوقین ہمارے عروج پر انتقال کر جائیں گے۔ چالاکی 4 دن کی چمکتی ہے اور ایمانداری عمر بھر چمکتی ہے، اس لیے ہمیشہ ایماندار ہی رہنا۔ ویڈیو کو ذرا سا بھی اسکپ نہ کریے، یہ بہت ہی پیارے اور مہنگے اقوال ہیں۔ اللہ سے مانگو، پھر مانگو، اسی سے مانگو، مانگتے رہو، وہ دے گا، وہی دے گا، کیونکہ وہی ہم سب کو دے سکتا ہے۔ انسان حقیقتوں سے اتنی تکلیف نہیں اٹھاتا جتنی وہم سے تکلیف اٹھاتا ہے۔ جب میاں بیوی کے آپس میں بن جائے تو پھر سارے خاندان کی ان سے نہیں بنتی۔ عقل مند اپنے آپ کو پست کر کے بلندی حاصل کرتا ہے اور نادان اپنے آپ کو بڑھا کر ذلت اٹھاتا ہے۔ اپنے ساتھ برا کرنے والے کو ہمیشہ یاد رکھنا، لیکن حساب ان کا بھی رکھنا جنہوں نے کھڑے ہو کر تماشا دیکھا تھا۔ انشاءاللہ انا کو اپنے پاس نہ آنے دے، کیونکہ بہت سے سکندر وقت کے سمندر میں ڈوب چکے ہیں۔ بے شک
جو اپنی گفتگو میں سچ بولتا ہے اس کی خوش اخلاقی میں اضافہ ہوتا ہے۔ 4 بیٹیاں رخصت ہو جاتی ہیں باپ کے گھر سے، کھیل کود کر، اور بہو آتے ہی ناپ دیتی ہے گھر بہت چھوٹا ہے۔ آپ کا دل بہت قیمتی ہے، کوشش کریے کہ اس میں وہی رہیں جو آپ کے دل میں رہنے کے قابل ہے۔ باپ پہلا مرد ہوتا ہے جس کی محبت بیٹی ساری زندگی اپنے دل میں بسا کر رکھتی ہے، اور یہی وہ پہلی محبت ہے جسے عورت ساری زندگی نہیں بھلاتی۔ اس دنیا میں کوئی ایک شخص بھی مکمل اور غلطیوں سے پاک نہیں۔ اگر آپ دوسروں کو ان کی کوتاہیوں کی وجہ سے چھوڑنا شروع کر دیں گے تو ایک دن بھری دنیا میں اکیلے رہ جائیں گے، لہٰذا لوگوں کو جج مت کیجیے۔ کیسے معلوم کیا جا سکتا کسی کی زندگی میں آپ کی جگہ ہے یا نہیں؟ معلوم نہیں کیا جاتا، محسوس کیا جاتا ہے، اور جب معلوم ہو جائے کہ اس کی زندگی میں آپ کی جگہ نہیں تو کیا کرنا چاہیے؟ دعا کے وقت آنکھوں کا بھر آنا قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ صبر کا سلیقہ نہیں، ہمیں یا رب ہمارا دل اپنی رضا میں راضی کر دے۔ لوگوں سے امیدیں انسانوں والی رکھا کرو، فرشتوں والی کبھی نہ رکھو۔ غلطی تسلیم کرنے اور گناہ چھوڑنے میں کبھی دیر مت کرنا، کیونکہ سفر جتنا لمبا اور طویل ہوگا واپسی اتنی ہی زیادہ مشکل ہوگی۔ غصے کے وقت تھوڑا رک جائے اور غلطی کے وقت تھوڑا جھک جائے، ہم سب کی زندگی آسان ہو جائیں گی۔ شطرنج کے جیسا سب کا پیار، چال پہ چال، چال پہ چال۔ جیسے ایک چیونٹی سمندر کو نہیں سمجھ سکتی، اسی طرح انسان اللہ کے راز، افعال، کام، قانون کو نہیں جان سکتا۔ یا اللہ جتنے بھی مسلمان مصیبت میں ہیں ان سب کی مصیبتوں کو دور فرما دے۔ یا اللہ جل جلالہ جو بیماری کی زندگی میں جی رہے ہیں انہیں صحت یابی عطا کر دے، آمین۔ وہ معجزوں کا بادشاہ ہے، جب چاہے حالات بدل سکتا ہے۔ اپنوں کو جب کسی بات کا احساس دلانے کی نوبت آ جائے تو وہ اپنے نہیں رہتے۔ بہترین آنکھ وہ ہے جس سے انسان اپنے اندر جھانک سکے۔ بیل کو سامنے سے نہ پکڑو، گھوڑے کو پیچھے سے نہیں پکڑنا چاہیے، اور جاہل کو کسی بھی سمت سے نہ پکڑو، فائدے میں رہو گے۔ طاقت اور جہالت دونوں کسی دلیل کو نہیں مانتے۔ ناکامی سوتیلی ہوتی ہے اور کامیابی کے 100 رشتے دار نکل آتے ہیں۔ نیت صاف ہو تو بڑے بڑے اجر مل جایا کرتے ہیں۔ شور کرنے والے اچانک خاموش ہو جائے تو ان کی خاموشی سے سکون نہیں، خوف آتا ہے۔ باصلاحیت انسان کبھی حسد نہیں کرتا۔ فجر گزر گئی نماز فجر اور تو سوتا رہا، قیمتی وقت خوابوں میں کھوتا رہا۔ صبح ہوئی پر تو بیدار نہ ہوا، عمر بھر سو کر بھی تو بیزار نہ ہوا۔ واقعی وقت کے ساتھ سب بدل جاتا ہے۔ پہلے زمانے میں لوگ جسے ٹھینگا کہتے تھے اب اس کو لائک کہتے ہیں۔ ماں نے کہا تھا جھک جانا، پر ہر رشتے کو ٹوٹنے سے بچا لینا، اس بات پر عمل نے مجھے ریزہ ریزہ کر دیا۔ آئی ظہر تو تجھے کام نے الجھا دیا، بے نمازی بنا کر تجھے کتنا پھنسا دیا۔ دیں گا رزق تجھے نماز کے بعد بھی، پالے گا رب تیرا گھر نماز کے بعد بھی۔ زندگی آزمائشوں کا سمندر ہے، کسی سے لے کر آزمایا جاتا ہے تو کسی کو بے تحاشا دے کر آزمایا جاتا ہے۔ بس کہیں صبر کی اور کہیں شکر کی آزمائش۔ آج کا نافرمان بیٹا کل کا پریشان باپ ہوگا، یہی قانون فطرت ہے۔ اے میرے رب میرے والدین کو ان 70,000 لوگوں میں شامل کر دے جو بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے، آمین۔ کمنٹ میں آمین ثم آمین ضرور لکھیے۔ جو مل رہا ہے وہی تمہارے لیے بہتر ہے، تم نہیں جانتے ہو لیکن دینے والا خوب اچھی سے جانتا ہے۔ زندگی کو جینا پڑتا ہے، اپنے لیے کم جینا پڑتا ہے اور
اپنوں کے لیے سب سے زیادہ جینا پڑتا ہے۔ رشتوں کو اتنا غلطیاں کمزور نہیں کرتی جتنا رشتوں کو غلط فہمیاں کمزور کر دیتی ہے۔ ہمارے زمانے میں تعلیم عام نہ تھی تو لوگ سچ بولتے تھے اور پورا تولتے تھے۔ میں نے اپنی زندگی کا ہر فیصلہ اپنے رب پر چھوڑ دیا ہے۔ بے شک میرا رب مجھے مایوس کبھی نہیں کرتا۔ زندگی ایسے مت گزارے کہ لوگ دنیا سے آپ کے جانے کا انتظار کرنے، نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے ہمارے سب کے دل کو تسلی ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ اے مومن، خدا کا ذکر کثرت سے کرو تاکہ دونوں جہانوں میں عزت سلامت رہے۔ صورتیں کتنی بھی اچھی ہو نصیبوں کی محتاج ہوتی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہماری اولاد کے نصیب اچھے کرے۔ اللہ تمہیں زندگی کی ہر وہ خوشی دے جو تمہارے حق میں بہتر اور مستقل ہو، آمین۔ بڑی منزلوں کے مسافر چھوٹے جھگڑوں میں نہیں پڑتے۔ بادشاہوں نے بادشاہی چھوڑ کر درویشی قبول تو کی، لیکن کسی درویش نے درویشی چھوڑ کر کبھی بادشاہی قبول نہیں کی۔ کتنا مشکل ہے محبت کی کہانی لکھنا، جسے پانی سے پانی پر پانی لکھنا۔ یہ غم اور مصائب ہمیں ہماری اوقات میں رکھنے کے لیے ہوتے ہیں۔ جب کبھی ہم انا میں اڑنے لگتے ہیں یا جفا میں حد سے بڑھ جاتے ہیں تو یہ ہمیں ہمارے مقام میں واپس چھوڑنے آ جاتے ہیں۔ اپنی اس خامی کو ڈھونڈو جو تمہیں کامیاب نہیں ہونے دیتی۔ اکثر ٹھوکریں نصیب کی طرف سے لگتی یا ان میں اپنی کوتاہیاں شامل ہوتی، لیکن ہم شکوے اپنے سے منسلک لوگوں سے کر کے ان کی زندگی اجیرن کرتے ہیں۔ کتنی دلکش و عجیب بات ہے، سمندروں کے رب کو بندے کا ایک آنسو پسند ہے۔ 5-10 پیسے 4 آنے تھے، وہ زمانے بھی کیا زمانے تھے۔ تحمل و بربادی عیبوں کا مدفن ہے۔ میرے ویڈیو کو شیئر ضرور کریں میری پیاری بہنوں اور بھائیوں۔ دھڑکنیں احساسات سے چلتی ہیں، احسانات سے نہیں، اس لیے جس سے جب تک رشتہ رکھے احساس کا رکھے، نہ کہ احسانات کا رکھے۔ زندگی آخر رلا ہی دیتی ہے، پھر چاہے ہم اپنے ماں باپ کے کتنے ہی لاڈلے کیوں نہ ہو، زندگی رلا ہی دیتی ہے۔ وہ تکلیف جو جگا رہی ہے اس راحت سے بہتر ہے جو تکلیف ہمیں سلا رہی ہے۔ جب بندہ اللہ پاک کی نافرمانی کا کوئی عمل کرتا ہے تو اس کی تعریف کرنے والے لوگ اس کی مذمت کرنے لگتے ہیں۔ جو آپ کی بات نہیں سنتا اس کے لیے دعا کرو، یا رب العالمین اس کو نیکی کا جذبہ عطا فرمائے۔ پوری زندگی میں کوئی ایک شخص بھی ایسا ہو کہ جو آپ کے دکھ سے دکھی اور خوشی پہ خوش ہوتا ہو تو یقین کیجئے کہ وہ ایک ہی کافی ہے، کیونکہ وہ بس کوئی ایک ہی ہوتا ہے، ہر ایک نہیں ہوتا ہے۔ میں ہمیشہ سے جانتی تھی کہ میں امیر ہونے والی ہوں، اس بات پر میں نے کبھی بھی ایک منٹ بھی شک نہیں ہونے دی۔ ان اللہ مع الذین تقوا والذین هم محسنون، بے شک اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہیں جنہوں نے تقوی اختیار کیا ہے اور جو نیک عمل انجام دیتے ہیں۔ کوئی بھی فیصلہ لینے سے پہلے 100 بار سوچو، لیکن جب فیصلہ لے لو اس پر ڈٹے رہو۔ جو جیسا ہے اسے ویسا ہی رہنے دو، کیونکہ اگر تم کسی کو بدلنے جاؤ گے تو ہو سکتا ہے وہ تمہیں ہی بدل ڈالے گا۔ جس آدمی کو مال کمانے کی خوشی نہ رہے اور خرچ کرنے کا غم بھی نہ رہے، جس کو آنے کی خوشی نہ ہو اور جانے کا غم نہ ہو، اس کے لیے لا خوف کی منزل آ جاتی ہے۔
موت کا خوف اس لیے ہوتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے عزیزوں سے جدا ہو جائیں گے۔ عزیزوں کو تو ہم زندگی میں ہی جدا کر دیتے ہیں۔ بھائی کیوں ناراض ہو ہم سے؟ ہم تو آپ سے بولتے ہیں، آپ کے علاوہ کون ہے ہمارا؟ آپ ہی ناراض ہو گئے تو کون بولے گا تم ہم سے؟ تو ادھر دیکھ، مجھ سے باتیں کر یار، چشمے تو پھوٹتے رہیں گے، ایک مدت ہوئی ہے تجھ کو دیکھے تو کہتا تھا رابطے رہیں گے۔ تمہاری خوبصورتی، تمہارا جمال، تمہارا حسن، جوانی کا نشہ، دولت کا گھمنڈ، تمہاری قابلیت کے چرچے، تمہارے ہنر سب ایک دن ختم ہونے والے ہیں، تو غرور کس بات کا ہے؟ کیا تم نے نہیں سنا کلو نفس ذائقۃ الموت؟ میری آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے ویڈیو کو شیئر کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے، اور آپ سبسکرائب کرنا بھول جاتے ہیں، پلیز ضرور سبسکرائب کریں۔ جھوٹ کے بو سے سچ کا تھپڑ بہتر۔ یہ زمانہ سیرت کا نہیں صورت کا ہے، یہاں خوبصورت ہاتھ جلد پیلے ہو جاتے ہیں اور پاکیزہ آنکھیں پردوں کے پیچھے روتی ہیں۔ وقتی طور پر مصلحتیں سمجھ میں نہیں آتی کیونکہ تب ہم تکلیف میں ہوتے ہیں، لیکن وقت رفتہ رفتہ ہمیں سب سمجھا دیتا ہے کہ جو نہیں ملا وہ ہمیں کیوں نہیں ملا۔ ہمیں بہت زیادہ علم کے بجائے تھوڑے سے ادب کی زیادہ ضرورت ہے۔ کچھ لوگ اچانک ہی زندگی میں شامل ہو جاتے ہیں، کسی چور دروازے سے، کسی ان دیکھے لمحے میں، اور ہمیں خبر تک نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا علم مال سے بہتر ہے، کیونکہ علم تمہاری حفاظت کرتا ہے جبکہ تم مال کی حفاظت کرتے ہو۔ یہ میری سانس جو چاہے خرید سکتا ہے، بھر کے بیچ رہا ہوں اسے غبارے میں۔ کسی بھی گزری ہوئی ناگوار بات کو بار بار سوچنا زخم کو کریدنے کی طرح ہے، جبکہ نہ سوچنا زخم کو بھرنے کا کام دے گا۔ کچھ لوگ حیات نہیں ہوتے، واہیات ہوتے ہیں اور تاحیات ہوتے ہیں۔ ہمارے ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ تھے پہلے ہی کہیں سانپ آستین میں، اب ایک بچھو بھی پالا جا رہا ہے۔ اکثر لوگوں کو اپنے علم پہ غرور ہوتا ہے، لیکن انہیں اپنے غرور کا علم نہیں ہوتا۔ جب ایک لڑکی گھر سے نکلتی ہے تو وہ اکیلی نہیں نکلتی، بلکہ باپ کی چادر، بھائی کی غیرت، خاوند کی عزت کو لے کر گھر سے نکلتی۔ زندگی میں سب کچھ حاصل نہیں ہوتا، کسی کا کاش اور کسی کا اگر رہ ہی جاتا ہے۔ قابلیت اتنی ہی بڑھا دو کہ تمہیں ہرانے کے لیے کوشش نہیں، سازشیں کرنی پڑے۔ جب تک آپ اپنی منزل تک نہیں پہنچ جاتے، ہمت نہیں ہارو، یعنی تم منفرد ہو، اکیلے ہو، اپنی زندگی کا ایک مقصد رکھیے، مستقل طور پر علم حاصل کریے، سخت محنت کریے اور عظیم زندگی کے حصول کے لیے پرعزم رہیے۔ جہاں قدر کم ہو جائے وہاں 2 قدم پیچھے ہٹ جانا ہی بہترین ہے۔ ایک طرف نفرت ہے جو چند لمحوں میں محسوس کر لی جاتی ہے، اور ایک طرف محبت ہے جس کا یقین دلانے میں زندگی گزر جاتی ہے۔ یہ گرمی تو چند دنوں کی گرمی ہے، دعا کرے اللہ تعالی ہمیں محشر اور جہنم کی گرمی سے بچا لے، آمین۔ با کردار کبھی بھی بے حیا نہیں ہوتا ہے۔ ہر سیاہ رات کے بعد ایک شفاف صبح ضرور ہوتی ہے، اندھیرا کتنا ہی گہرا کیوں نہ ہو، روشنی کی ایک ہلکی سی کرن اسے ختم کر سکتی ہے۔ بوڑھے آدمی کے حال کی سب سے بڑی خرابی اس کا ماضی ہوتا ہے جو بھلائے نہیں بھولتا ہے۔ اچھے دنوں کے انتظار میں ہماری عمر گزر جاتی ہے اور پھر پتہ چلتا ہے جو دن گزر گئے وہی اچھے تھے۔
ضمیر زندہ ہو تو کسی کے آنسو پوچھنے سے بھی سکون میسر ہوتا ہے، اور اگر مردہ ہو تو عبادتیں بھی ہمیں سکون نہیں دیتی۔ اے اللہ، یا اللہ، ہمیں بہترین ذکر کرنے والا، بہترین شکر کرنے والا اور بہترین سے بہترین عبادت کرنے والا بنا دے۔ ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، آمین۔ ضروری نہیں کہ ہر شخص جو تمہاری زندگی سے چلا گیا ہے، جو تمہاری زندگی سے چلا گیا ہے، اس کا جانا تمہارے لیے ہی اچھا تھا، اس کے لیے بھی اچھا ہو سکتا ہے، یہ اس کے لیے بھی اچھا ہو، اور وہ تم ہی مصائب کی جڑ ہو۔ تو ہر معاملے میں تعصب نہ رکھیے۔ جب کسی انسان کو کہہ کر احساس دلایا جائے تو ایسے احساس سے خاموشی 1000 درجہ بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی، اسے جنت میں جانے سے سوائے موت کے کوئی چیز روک نہیں سکتی۔ مصیبت کے وقت کی دعا اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ میرا رب ہے، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ دیکھ آ گئی نماز عصر، توانائی لے کر، قوت ہے اس میں تو اسے ادا کر، تندرست ہیں تو آج بھی یہ شکر ادا کر، بدن کو اپنے تو سجدوں کی لذت دیا کر۔ انسان کو انسان کے ساتھ ٹھہرنا آنا چاہیے، ساتھ چلنے کو تو سب تیار ہو جاتے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم، پوری کائنات میں میرے نبی اور تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل نہ کوئی آیا تھا، نہ آیا ہے اور نہ آئے گا قیامت تک۔ یا اللہ، ہمارے برے حالات کو اچھے حالات میں بدل دے، آمین۔ اللہ تعالیٰ کو زبان اور دل کا سخت ہونا پسند نہیں، اسی لیے اللہ کو ان دونوں کو بغیر ہڈی کے بنایا۔ خود کو بھی محسوس کر لیا کرے، رونق خود بھی ہوا کرے۔ بہت کچھ جاننے، دیکھنے اور سمجھنے کے باوجود بھی تعلق قائم رکھنے کے لیے چپ رہنا پڑتا ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا رزق بغیر توبہ کیے سونا دیکھا نہیں، جسے کبھی ہم نے تلاوت کرتے وہ قسم کھانے کو قرآن اٹھا لیتے۔ میرے پاس خاموشی کے سوا کوئی حل نہیں، میں بات کرتی ہوں تو بات بگڑ جاتی ہے۔ کچھ بھی ہو جائے زندہ رہے، مرنے سے پہلے مت مریے، اپنے آپ کو کبھی نہ کھوئے، امید نہ کھوئے، سمت نہ کھوئے، زندہ رہیں اپنے آپ کے ساتھ، اپنے جسم کے ہر کھلے کے ساتھ، حلیے کے ساتھ، اپنی جلد کے ہر ریشے کے ساتھ زندہ رہیے۔ سیکھیے، مطالعہ کریے، سوچیے، پڑھیے، تعمیر کریے، ایجاد کریے، تخلیق کریے، بولیے، لکھیے، خواب دیکھیے، ڈیزائن کریے، لیکن کیونکہ ہم اپنے آپ کے بہترین ساتھی ہیں۔ جو جہاں غلط ہو اسے وہاں غلط بولو، جو جہاں ٹھیک ہو اسے وہاں ٹھیک بولو۔ شخصیت پرست مت بنو، ہمیشہ حق کے ساتھ رہو، انشاءاللہ۔ اپنی زندگی میں رنگ بھرنے کا اختیار کبھی کسی کو بھی مت دینا، ہو سکتا ہے اس کے پاس سیاہ رنگ کے سوا کوئی رنگ ہی نہ ہو۔ خدایا میرے وہ گناہ تو معاف کر دے جو میری دعا کو قبول ہونے سے روک دیتے ہیں، آمین۔ جب آپ کسی بچے میں اخلاقی گراوٹیں دیکھیں تو سمجھ جائے کہ صرف بچہ نہیں، اس کے تربیت کندہ بڑوں کو بھی تربیت کی ضرورت ہے۔ عام طور پر ماں کے افعال و اعمال بیٹیوں میں اور باپ کے کرتوت کارنامے بیٹوں میں نظر آتے ہیں۔ جو شخص آپ کو نیچا دکھانا چاہتا ہے وہ تسلیم کر رہا ہے کہ آپ اس سے اونچے ہیں۔ جب دل و دماغ دنیا میں الجھ جائیں تو بے سکونی انسان کا مقدر بن جاتی ہے۔ خود کو سلجھانے میں وقت گزارا کرے، کیونکہ یہی انسان کا سرمایہ اور معاشرے کا حسن ہے۔
فرض نماز میں سستی، شب معراج شہنشاہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی قوم کے پاس سے گزرے جن کے سروں کو کچلا جا رہا تھا، پھر وہ سر فوراً پہلے کی طرح صحیح سالم ہو جاتے۔ یہ سلسلہ ان کے ساتھ لگاتار جاری تھا۔ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، من ہؤلاء، یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کیا گیا، یہ وہ لوگ ہیں جو فرض نماز کی ادائیگی میں سستی کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں پکا اچھا نمازی بنائے۔ نرمی کے جو فوائد ہیں وہ سختی میں ہرگز نہیں ہو سکتے۔ خود سے ہی ہر بات کا مطلب نکال لینا ہمارے نفس کا پسندیدہ مشغلہ ہے اور ہماری زندگی میں بے سکونی کی سب سے بڑی وجہ بھی ہے۔ رشتہ ہمیشہ وہی کامیاب ہوتا ہے جو دل سے جوڑا جائے، فرصت سے یا ضرورت سے نہیں جوڑا جائے۔ بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں اپنی زندگی میں مست رہنے والے لوگ، دوسروں کی زندگی اجیرن نہیں کرتے، سازشیں نہیں کرتے، لیکن کم ہوتے ہیں ایسے لوگ اس دنیا میں۔ اپنی حد میں رہنا سیکھو۔ حد میں رہنا اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے۔ پانی حد سے بڑھ جائے تو طوفان بن جاتا ہے، انسان حد سے بڑھ جائے تو شیطان بن جاتا ہے۔ یا اللہ پاک، جب میں مایوس ہو جاؤں تو میری مدد فرما، کیونکہ میری زندگی کے بارے میں تیرے فیصلے میری خواہشوں سے بہترین ہیں۔ شب قدر کے بعد شب برات سے افضل رات کوئی بھی نہیں۔ شب برات آنے والی ہے۔ انسان جتنا بھی بڑا ہو جائے لیکن ماں باپ کی ضرورت سے ہمیشہ رہتی ہے۔ آنسو بہاؤ اور آنسو خوب بہاؤ، یہ سوچ کر نہیں بہاؤ کہ ہماری خواہشات پوری نہیں ہوتی، بلکہ یہ سوچ کے کہ ہم خواہشات کے کس قدر غلام ہیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ کل کو میرے حق میں کیا فیصلہ ہونا ہے، لیکن مجھے اللہ پر یقین ہے وہ مجھے وہ عطا ضرور کرے گا جو میرے اور میرے بچوں کے حق میں بہترین ہوگا۔ نیت اچھی ہو تو دشمن زیادہ ہو جاتے ہیں۔ انسانیت قضا کر کے لوگ مسلح اٹھاتے پھرتے رہتے ہیں۔ بھلا کوئی وعدہ خلافی کی حد ہے؟ حساب اپنے دل میں لگا کر تو سوچو، قیامت کا دن آ گیا رفتہ رفتہ، ملاقات کا دن بدلتے بدلتے۔ ارادہ تھا ترک محبت کا، لیکن فریب تبسم میں پھر آ گئے ہم۔ ابھی کھا کے ٹھوکر سنبھلنے نہ پائے کہ پھر کھائی ٹھوکر سنبھلتے سنبھلتے۔ اگر ہمارے پاس غم اور تکلیف میں اللہ کو پکارنے کا آپشن نہ ہوتا تو یقین کریں ہمارے غم ہمارا سینہ چیر ڈالتے۔ چیخ و پکار انسان کے وقار میں کمی کا باعث بنتی ہے۔ لوگوں کو اپنی خاموشی سے خوف زدہ کرنا سیکھو۔ رشتوں کو ہمیشہ جوڑیے رکھیے، چاہے اس کے لیے آپ کو کبھی گونگا بھی ہونا پڑا، کبھی بہرا بھی۔ زندگی ہمیں بہت خوبصورت دوست دیتی ہے، لیکن اچھے دوست ہمیں خوبصورت زندگی دے جاتے ہیں۔ ماں کو کیوں لگتا ہے کہ آگے جا کر بیٹوں کے سارے شوق پورے کیے جائیں گے؟ کہیں تڑپ پہ جانا، کہیں ٹرپ پر جانا ہو تو اگلے گھر جا کر گھومنا پھرنا، موبائل چاہیے تو اگلے گھر جا کر لینا، فیشن کرنا ہے تو اگلے گھر جا کر کرنا، سجنا سورنا ہے تو اگلے گھر جا کر بناؤ سنگھار کرنا۔ جسے اگلے گھر والے تو اس کا انتظار میں ہوتے ہیں۔ ہماری زندگی میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کبھی ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتی، سائے کی طرح ہمارے ساتھ چلتی ہیں۔ کچھ غلطیاں جن کو نہ تو ہم بھول پاتے ہیں اور نہ ان کے لیے خود کو معاف کر پاتے ہیں۔ کچھ پچھتاوے جو اذیت بن کر ہماری روح کو گھائل کرتے ہیں، کچھ تکلیف جو ٹھیر سی ہمارے دل میں جاتی ہے۔ اللہ نے کسی شخص کو بھی اس کے رشتہ دار یا لوگوں کو
خوش کرنے کے لیے تخلیق نہیں کیا۔ خدا را وسیلہ بنے، خدا نہیں۔ دوسروں کی زندگیوں کا فیصلہ اپنے ہاتھ میں لینا چھوڑ دے۔ اپنوں کی زندگیوں اور خوشیوں کا حق کا قاتل بننا چھوڑ دے، کیونکہ جہاں بھی قیدی بنانے کی کوشش کی جائے گی، آزادی ضرور جنم لیں گی۔ اگر آپ نے ویڈیو کو ابھی تک لائک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور کر جانا میری پیاری بہنوں بھائیوں۔ دل کو اب کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا، نہ خوشی محسوس ہوتی، نہ غم محسوس ہوتا، نہ ہمدردی محسوس ہوتی اور نہ کوئی احساس۔ ایک پیاری سی دعا تو جب بھی کوئی دعا کرے، میرا رب تجھے وہ عطا کرے، تیری جھولی خوشیوں سے بھری ہے، بن مانگے سب وہ عطا کرے، تو ہاتھ اٹھائے بعد میں، میرا رب وہ پہلے عطا کرے، آمین۔ کچھ لوگوں کی باتوں کا جواب دینے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ خود وقت کے ساتھ اپنے الفاظ کے بوجھ تلے دب جاتے ہیں۔ تمہیں اپنی زبان کو ضائع کرنے کی ضرورت نہیں، خاموشی میں بھی ایک طاقت ہے جو تمہارے کردار اور عزت کو بڑھاتی ہے۔ اللہ نے تمہیں صبر دیا ہے تو اس کا صحیح استعمال ضرور کرو۔ جو لوگ تمہیں گندا کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ خود اپنے کردار کو میلا کر رہے ہوتے ہیں۔ معجزے ہوتے ہیں، دعائیں بھی سن لی جاتی ہیں۔ ہر وہ شخص جو پڑھ رہا ہے، اللہ آپ کو وہ سکون عطا کرے جس کی آپ کو سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ آپ کو زندگی کے ہر وہ درد جو کسی کو نظر نہیں آتے، اللہ انہیں راحت میں بدل دے۔ آپ کے دل کی ہر بے قراری کو سکون ملے اور آپ کے ہر دعا قبول ہو۔ اللہ آپ کو ایسے رزق سے نوازے جس میں برکت ہو، ایسی خوشیاں دے جو کبھی نہ ختم ہو، اور ایسا نور آپ کو عطا کرے جو اندھیروں کو مٹا دے، آمین۔ جب آپ دکھ بھری اندھیری راتوں میں تنہا ہو، کسی تکلیف دہ راہ سے گزر رہے ہو، تب آپ کو پتا چلے گا کہ کس نے دکھ کی راتوں میں جگنو بن کے رہنمائی کی، کس نے تکلیف و کارزاروں میں ساتھ دیا۔ باقی وہ سب رشتے باز ہیں جن پر آپ نے وقت، سرمایہ، اخلاق، اپنا قیمتی شعور ضائع کیا۔ میری آپ سب سے گزارش ہے کہ جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر ضرور کریں، اور آپ سب کا بہت شکریہ۔ جزاک اللہ خیرن کثیرن۔ الحمدللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔